بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بیان کروں گا، کس طرح آپ خلیفہ نامزد ہوئے اور آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور آپ نے اپنے اہل بیت سے سارا لوٹا ہوا مال لے کر مال خزانہ میں جمع کر دیا، اور وہ مال امت مصطفیٰ کے کام آنے لگا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نامزد ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے مال کی جانچ پڑتال کی، اور جو کچھ ان کے پاس مال و متاع تھا ان سے لے لیا اور اس کو مال ظلم قرار دیا، اور سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جب بھی آپ سے کسی آپ کے رشتہ دار نے اس مال کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، خود محنت کرو اور اپنی محنت سے اپنے لیے وسعت اور فراخی کو حاصل کرو، اور تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں بیت المال سے مال دیا جائے گا، بلکہ جو آپ نے سابقہ خلفاء کے زمانے میں مال حاصل کیا ہے وہ میں تجھ سے لے چکا ہوں، وہ تمہارا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریب امت کا ہے۔ فرات بن صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس ایک بیش بہا اور بے مثل گوہر تھا جو ان کو ان کے والد عبد الملک نے دیا تھا۔ ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنا تمام زیور ماں اس گوہر کے یا تو بیت المال میں دے دو یا مجھے ناپسند کرو، یعنی تم میرے ساتھ نہ رہو اور میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ مجھ سے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا کہ تمہارا زیور اور تمہارا وہ قیمتی موتی اور میں ایک گھر کے اندر جمع رہیں۔ حضرت فاطمہ نے آپ کی اس بات کو سنا تو فوراً حضرت فاطمہ نے آپ کا تمام حکم مانتے ہوئے اپنا سارا زیور آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ موتی بھی دے دیا جو آپ نے بیت المال میں داخل کر دیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حسب وصیت یزید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس نے آپ کی زوجہ محترمہ اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا تمام زیور بیت المال سے واپس لے کر تمہیں دے دوں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کی زندگی میں دے چکی ہوں تو ان کے انتقال کے بعد وہ میں کبھی بھی واپس نہیں لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کردار دیکھیے۔ ابراہیم سکونی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ مجھے جس دن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، اس دن کے بعد میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قیس بن جبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایسی ہی ہے جیسے خاندان فرعون میں ایک مرد مومن کی مثال ہوتی ہے۔ محمد بن فضالہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جزیرے میں سے کسی راہب کے پاس سے گزرے تو راہب نے آپ کی طرف دیکھا اور وہ آپ کے پاس آیا، حالانکہ وہ راہب کسی کے پاس نہیں آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے والد کا یہ حق مجھے ادا کرنا تھا کہ آپ ایک امام عادل کے فرزند ہیں، اور ہم نے ان کو ائمہ عدل میں سے اس طرح پایا ہے جس طرح ماہ حرام میں رجب کے مہینے کا مقام ہے۔ ابن بن سوید نے اس قول کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ 3 ماہ متواتر ہیں جو ماہ حرام ہیں، اور ان سے مراد حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان ہیں، اور چوتھا رجب کا جو کہ اکیلا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت قصاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بکریوں میں، اور پھر بھیڑیا بکریوں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا۔ یہ سن کر گلہ بان نے کہا، بکریاں چرانے والے نے، کہ سر اصلاح پر ہوتا ہے،
یعنی سر تمام جسم کے اوپر ہوتا ہے، اگر سر صحیح ہو تو بدن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہمارے نگران ہمارے امیر عمر بن عبدالعزیز ہیں، اسی لیے تو نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ اسی قبیل کی ایک روایت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو چرواہے نہایت تعجب سے کہنے لگے کہ لوگوں پر کون شخص خلیفہ مقرر ہوا ہے کہ بھیڑیے ہماری بکریوں سے تعارض ہی نہیں کرتے، بھیڑیے ہماری بکریوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ بن عاین کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کے زمانے میں کرمان میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سب بکریاں اور بھیڑیے ساتھ ساتھ رہتے اور بھیڑیا بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اچانک ایک روز ایک بھیڑیا بکریوں کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح یعنی عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ جب میں نے تحقیق کی تو واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اسی روز اسی وقت انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صالح ترین خلیفہ تھے، دیانتدار ترین خلیفہ تھے اور نیک خلیفہ تھے۔ آپ کے مزار پر انوار اور آپ کی بیوی فاطمہ کے مزار اور قبر کی بے حرمتی کرنا اور آپ کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا یہ غنونا جرم ہی نہیں، بہت بڑی اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف سازش ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یقیناً وہ اسلام، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے جو اسلامی ہے اس سے مخلص نہیں، اور ایسے لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، اتنے عظیم انسان جنہوں نے دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اتنی خدمت کی ہو، ان کی قبر کی بے حرمتی کرنا، اور قبروں کی بے حرمتی سے تو اسلام نے منع کیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جلد بے نقاب کرنا ہوگا اور امت کو پارا پارا ہونے سے بچانا ہوگا۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے۔